بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نبی پاک کے گھر کے تعلق سے جانیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر دو قسم کے تھے، دو طرح کے تھے۔ نمبر ایک، وہ گھر جو صرف ایک کمرے پر مشتمل تھے۔ ان گھروں کی تعداد 5 تھی۔ ایسے گھر جو صرف ایک کمرے پر مشتمل تھے، اس طرح کے 5 گھر تھے۔ وہ گھر جن میں کمرے کے ساتھ صحن بھی تھے، ان کی تعداد 4 تھی۔ تو اس طرح 5 4 9 ہوئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں کی تقریبی شکل ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی ہے، اور یہ اس کے سامنے یہ قبلہ ہے، اس طرف اس جانب قبلہ ہے، ٹھیک ہے، سمت قبلہ یہ ہے۔ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر یہ ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اور یہ حجرہ یعنی صحن مبارک، اور یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر اور یہ حجرہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ گھر ہے اور یہ حجرہ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ حجرہ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان یعنی کمرہ اور یہ آپ کا حجرہ، اور یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ، یہ حجرہ، اور یہ صحابہ کرام کے مکانات ہیں، صحابہ کرام کے گھر ہیں، اور اس طرف اس جانب بھی صحابہ کرام کے مکانات ہیں، گھر ہیں، اور یہ جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ اور یہ آپ کا صحن یعنی حجرہ، اور اس جانب بھی صحابہ کرام کے مکانات ہیں، تینوں جانب، ادھر ادھر ادھر، یہ سب صحابہ کرام کے مکانات ہیں۔ اور یہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کمرہ ہے، یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ، اور یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر۔ تو یہ جو 4 ہیں یہ بغیر صحن کے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی صحن نہیں ہے، یہ ہے 4، اور ایک یہیں پہ کہیں پہ ہوگا، یہاں پر بیان کیا گیا کہ جو بغیر صحن کے تھے وہ 5 تھے، تو یہاں تو 4 ہیں، اس کے علاوہ اور ایک ادھر ہوگا، حضرت زینب بنت حجش کا کمرہ جو ہے یہ بغیر صحن کے ہے۔ تو اس طرح 5 کمرہ جو ہے بغیر صحن کے ہے، اور اس کا صحن ہے، اس کا صحن ہے، اس کا ہے، اور یہ ہے، یہ 4 جو ہے صحن والے ہیں۔ اور یہ مسجد ہے، مسجد کا یہ ایک دروازہ ہے، اس دروازے کی لمبائی جو ہے 2.15 میٹر یعنی 2.5 میٹر ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ بات جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آگے دیکھیے، قبلہ جو تھا یہ جنوب کی جانب، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مغرب کی جانب، یہ دیکھیے، یہ جنوب کی جانب جو ہے قبلہ ہے، اور صدیق اکبر کا گھر مغرب کی جانب ہے، حضرت عائشہ کا گھر مشرق کی جانب ہے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، قبلہ جنوب کی جانب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مغرب کی جانب، بی بی عائشہ کا گھر مشرق کی جانب، بی بی صفیہ کا گھر شمال کی جانب، اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جنوب کی جانب تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، بیت یعنی کمرہ، اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ نبی پاک کے کمروں کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، اور چھت کھجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی تھی، چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی۔ حجرہ یعنی صحن جو تھا یہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، اینٹ سے نہیں بنا تھا، کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا، اور اس کی چھت نہیں تھی، یعنی چھت صرف کمرے کی تھی، صحن کی کوئی چھت نہیں تھی، اور صحن کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں میں جایا کرتا تھا، تو میں اپنے ہاتھوں سے
ان کی چھتوں کو چھو لیتا تھا، یعنی بہت نیچا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے دروازہ جو ہے لکڑی کا ہے، اور اوپر دیکھیے کھجور کی ٹہنیاں ہیں۔ یہ جو صحن بنا ہوا ہے یہ بھی کھجور کی ٹہنیوں سے صحن بنا ہوا ہے، اور یہ دیواریں جو ہیں کچی اینٹ کی ہیں، اور چھت کی اونچائی 2 میٹر کی تھی۔ یہ قبلے کی طرف، قبلے کی سمت ہے یعنی جنوب ہے۔ یہ جو ہے صحن کا دروازہ ہے، کیونکہ دروازے پر ایک سیاہ اون کا بنا ہوا تھا، دروازے پر ایک سیاہ اون کا بنا ہوا پردہ تھا، یعنی صحن کے دروازے پر پہلے ایک اون کا سیاہ پردہ لگا ہوا تھا، اور اندر جو ہے لکڑی کا دروازہ تھا۔ اب یہاں پہ لمبائی وغیرہ لکھی ہوئی ہے، اس کی لمبائی جو تھی 4.24 میٹر، اس طرح ہر ایک کی لمبائی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ دیوار کی لمبائی تقریباً 3.5 میٹر تھا، اور اس دیوار کی لمبائی 5.24 میٹر تھا، اور اس کی لمبائی جو ہے 4.90 میٹر تھا۔ اس طرح جو ہے یہ گھر کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ گھر کے اندر کی تقریبی شکل، یہ دیکھیے اوپر جو ٹہنیاں تھیں یہ جو ہے کچی اینٹوں سے بنا ہوا ہے، یہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا ہے۔ ادھر قبلہ ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک دروازہ جو ہے، صحن کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، یہ شمال کی جانب ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر میرے قریب کر دیتے تو میں بالوں میں کنگھی کرتی۔ اس کی شرح یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کے حجرے کا دروازہ مسجد میں تھا، جیسے بتایا میں مسجد میں تھا، تو بحالت اعتکاف آپ مسجد میں رہتے، اعتکاف کے حالات میں نبی پاک مسجد میں رہتے، اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے سر مبارک حجرے میں کر دیتے۔ ایسے نبی پاک مسجد میں رہتے، حضرت عائشہ گھر میں رہتی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے سر مبارک حجرے میں کر دیتے، ام المؤمنین کنگھی کر دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر پڑھتے، پھر اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے، اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ اعتکاف گاہ سے مراد چٹائی کا وہ حجرہ ہے جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتکاف کے لیے بنایا جاتا تھا، کہ چٹائی گول شکل میں کھڑی کر دی جاتی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹائی کو گول شکل میں کھڑی کر دیتے اور اس کے اندر آپ عبادات کرتے، چٹائی کا گویا کہ وہ ایک حجرہ بن جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا حجرہ بنایا، اس میں چند راتیں نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی نماز میں شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا حجرہ بنایا اور اس میں چند راتیں نماز پڑھی، اور صحابہ نے بھی نماز پڑھی، اس میں شرکت کی، میں نماز میں شرکت کی، ٹھیک ہے۔ نماز میں کس طرح شرکت کی اب دیکھیے، ماہ رمضان میں بحالت اعتکاف اس طرح کے اپنے ارد گرد مسجد کے ایک گوشے میں چٹائی کھڑی کر لی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جتنی جگہ میں عبادت کرتے اس کے ارد گرد جو ہے ایک چٹائی کھڑی کر لیتے تاکہ خلوت میں خاص عبادتیں کریں، اور یہ نماز تراویح تھی، یہ نماز تراویح تھی، اور اس طرح ادا ہوتی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حجرے کے اندر سے امامت فرماتے اور صحابہ اس حجرے کے باہر آپ کی اقتداء کرتے، یعنی جو چٹائی کا حجرہ بنا ہوا تھا اس کے اندر نبی پاک امامت فرماتے، صحابہ اس کے باہر اقتداء فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے، حالانکہ میں آپ کے درمیان ایسے لیٹی ہوتی تھی جیسے جنازے کا رکھا ہونا، ایسے لیٹی ہوتی تھی جیسے جنازہ کا رکھا ہونا۔ حجرہ شریف چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، جس میں نوافل کے لیے علیحدہ جگہ
نہ بن سکتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تہجد کی کیفیت یہ ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح تہجد ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے زیادہ، حجرہ چھوٹا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود ہوتی تھی اور نبی پاک عبادت کرتے تھے اس طرح۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز نفل پڑھتے اور دروازہ بند ہوتا، میں آتی اور دروازہ کھلواتی، حضور مصلی سے آگے بڑھتے اور دروازہ کھولتے اور مصلی پر تشریف لے جاتے، مطلب ہے کہ نماز کے درمیان۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حجرے کا دروازہ جانب قبلہ تھا، نبی پاک قبلہ کی طرف جاتے اور جو ہے پھر سینہ قبلہ سے نہیں پھرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دروازہ کھول دیتے تھے۔ اس دروازے کھولنے میں نہ آپ کا سینہ قبلے سے پھرا، نہ آپ کو عمل کثیر کرنا پڑا، ایک قدم بڑھا کر ایک ہاتھ سے کنڈی کھول لی، پھر ایک قدم ہٹا کر نماز کی جگہ پہنچ گئے، تو اس طرح نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا انشاءاللہ عز و جل۔ اور چند باتیں ہیں آج ہی پڑھ لیتے ہیں اسے، دیکھیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو کہ میں حجرے سے نکل آیا ہوں، یعنی تکبیر کے وقت صف میں پہلے سے نہ کھڑے ہو جاؤ، جب تکبیر ہو تو پہلے سے صف میں کھڑے مت رہو، ٹھیک ہے، بلکہ جب مجھے حجرے شریف سے نکلتے دیکھو تب کھڑے ہو۔ حضور حی علی الفلاح پر حجرے سے باہر جلوہ گر ہوتے تھے، اور الحمدللہ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی شریف کے صرف 3 دروازے تھے، ایک مشرق کو یعنی مسجد کے بائیں طرف جو حجرہ شریفہ کے متصل تھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو کمرہ تھا اس سے ملا ہوا تھا، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے۔ اس کی سمت پر اب باب جبرائیل ہے، دوسرا دروازہ مغرب میں تھا، یعنی مسجد کے دائیں طرف جس کی سمت پر اب باب رحمت ہے، تیسرا شمال میں جو خاص محاذی منبر اطہر تھا، منبر اطہر کے بالکل مقابل میں، بالکل سیدھے میں تھا۔ 3 دروازہ تھا زمانہ نبوت میں، دیکھیے ایک ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف، اور یہ مغرب کی طرف، اور یہ جو ہے محاذی کی منبر کے محاذی تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس میں جنوباً شمالاً یعنی دیوار قبلہ سے پائین مسجد تک 100 گز طول رکھتی تھی، یعنی لمبائی میں قبلے کی طرف جو دیوار ہے اور پائیں یعنی اس کا آخری دیوار، یہ جو لمبائی تھی یہ 100 گز کی تھی۔ ایک گز تقریباً 1 گز جو ہوتا ہے تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو اس طرح اگر دیکھیں 100 گز یعنی 150 فٹ کی تقریباً لمبائی تھی، اور اسی قدر شرقاً غرباً عرض تھا، یعنی اتنا 100 گز ہی جو ہے یہ عرض تھا، شرقاً غرباً عرض بھی 100 گز تھا، اور پائیں میں یعنی جانب شمال، یہ شام نہیں ہے شمال، ایک مسقف دلان جنوب رویہ تھا، مطلب یہ ہے، دیکھیے اس کو دیکھیے بات سمجھ میں آ جائے گی، یہاں پر کیا بیان کیا گیا، اور پائیں میں یعنی مسجد کے آخر میں پیچھے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے، جانب شمال کی جانب ایک مسقف دلان تھا، یعنی چھت والا دلان تھا، جنوب رویہ یعنی جس کا چہرہ جنوب کی طرف تھا، جسے صفہ کہتے تھے۔ یہ دیکھیے یہ جو دلان ہے یہ پائیں کی طرف ہے اور شمال کی جانب ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ پائیں کی جانب ہے
اور اس کا چہرہ جو ہے روح یہ جنوب کی طرف ہے، یہ ہے شمال کی طرف. دیکھیے جانب شمال ایک مسقف دلان تھا، جنوب روبیہ جنوب کی طرف کا چہرہ ہے جس کو صفہ کہتے ہیں، اور اہل صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اس میں سکونت رکھتے تھے. یہ بھی جزو مسجد تھا، یہ بھی مسجد کا حصہ تھا. یقین جانو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے. ان کی اور تمام انبیاء علیہم السلام والسلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک آن کے لیے آئی تھی. یعنی اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس وعدے کی سچائی کے لیے تمام انبیاء پر ایک آن کے لیے بس موت آئی تھی. ان کا انتقال صرف نظر عوام سے چھپ جانا ہے، عوام کی نظر سے چھپ جانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، اور یہ آپ کا صحن ہے، حجرہ ہے. اب دیکھیے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو ہے قبر انور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر درمیان بطور فاصلہ کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا ہے. یہ جو ہے کپڑے کا پردہ ہے، یہ حضرت عائشہ کا مکان ہے، کمرہ ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت ہے. یہ قبلہ ہے، اس طرح قبلہ ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو صحن تھا کھجور کی ٹہنیوں کا، اس صحن کو بھی کچی اینٹوں سے بنا دیا، تعمیر کر دیا. حضرت عمر بن خطاب نے حجرے سے کھجور کی ٹہنیوں کو ہٹا کر کچی اینٹ کی دیوار کھڑی کر دی، یہ والی دیوار. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا. وہیں پہ آپ کی قبر انور ہے. اس طرح دفن کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے کے مقابل میں صدیق اکبر کا سر مبارک ہے. دیکھیے وہ دیوار جس سے حضرت عائشہ نے اپنے گھر اور تینوں قبروں کے درمیان بطور فاصلہ بنایا تھا. یعنی پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوا تو آپ کو یہاں دفن کیا گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تربت، یہ صدیق اکبر کی تربت، اور یہ حضرت عمر فاروق کی تربت. ٹھیک ہے، اور یہ وہ فاصلہ ہے، یہ وہ چادر ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا. یہ دیوار ہے، پہلے چادر تھی پھر اب سے دیوار کر دیا. وہ دیوار ہے جسے حضرت عائشہ نے اپنے گھر اور تینوں قبروں کے درمیان بطور فاصلہ بنایا تھا. بس اتنے سے میں حضرت عائشہ رہا کرتی تھی. فی الحال حجرہ شریف میں 3 قبریں اس ترتیب سے ہیں کہ آگے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر ہے، اس سے متصل یعنی اس سے ملی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر، اس طرح کہ جناب صدیق اکبر کا سر شریف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے شریف کے مقابل ہے، سینے کے برابر ہے. اس قبر شریف کے متصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے کہ آپ کا سر جناب صدیق کے سینے کے مقابل ہے. حضرت عمر کا سر حضرت صدیق کے سینے کے مقابل ہے. یہ دیکھیے، یہ سمجھ لیجئے، یہ نبی پاک کا قبر انور ہے، یہ حضرت صدیق کا قبر انور ہے. سینے کے مقابل نبی پاک کے سینے کے مقابل جو ہے حضرت صدیق کا قبر ہے، اور عمر فاروق کا قبر بھی نبی پاک کے سینے کے مقابل، سینہ تقریباً یہاں تک ہوگا. ٹھیک ہے، سینے کے مقابل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر شریف کے متصل دفن ہوں گے، اس طرح کہ آپ کا سر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے مقابل ہوگا. یوں سمجھو کہ حضرت صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما 2 نبیوں کے بیچ میں رہیں گے، آگے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور پیچھے کی جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صدیق اکبر کے پوتے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی
قبروں کی زیارت کرنے دیں۔ انہوں نے حجرہ مبارکہ میرے لیے کھولا تو میں نے دیکھا کہ یہ تینوں قبریں نہ تو بہت اونچی تھیں نہ زمین کے برابر بھی نہیں تھیں، اور ان پر میدان کی سرخ بجری بچھی ہوئی تھیں۔ وضاحت: حجرہ شریف بند رہتا تھا جس میں مہر نبوت کے پہلو میں دو بدر منیر سو رہے ہیں، یعنی نبوت کا چاند اور چمکتے نبوت کا سورج اور چمکتے چاند اس میں سو رہے ہیں۔ اس کی چابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہتی تھی، جسے زیارت کرنی ہوتی وہ آپ سے حجرہ کھلوا کر زیارت کرتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے متعلق چند باتیں تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔